لا تشتروا بیاتی ثمنا قلیلا کہ تم میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں جو مت بیچو۔ اس آیت کو لے کے کچھ علماء نے جو استدلال کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے پر جیسے مدارس کے اندر جو ہے وہ حفظاء جو ہیں وہ مطلب بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں، قرآ حضرات ہوتے ہیں یا عالم ہیں وہ تفسیر کی جو ہے تعلیم دیتے ہیں، دیگر علوم اسلامی کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کا پھر یہ تعلیم دینا یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میری آیات کے بدلے میں تم تھوڑی قیمت کو نہ لو۔ تو کچھ لوگوں نے جو وہ اس چیز سے استدلال کیا ہے کہ ان کی تنخواہ خصوصی طور پر ائمہ حضرات کی، قرہ حضرات کی مدارس کے اندر، حفظاء کی بھی مدارس کے اندر یا معلمین اور مدرسین کی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ استدلال ان کا درست نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ اجر لینے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، یعنی زیادہ حق ہے کہ تم اس کے بدلے میں اجر لو۔ باقی رہا جو اللہ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، اس سے مراد ان کا وہ رشوت لینا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی امیر شخص جاتا تو وہ کیا کرتے، پیسے لے کے حکم الٹا لکھ کے دے دیتے، اپنی کتابوں کے تورات کے اور انجیل کے جو حقائق تھے، آیات تھی، احکامات تھے، ان کو وہ چھپا دیتے تھے یا ان کو سرے سے ہی جو بدل دیتے تھے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارات تھیں اور آپ کے آنے کی جو نشانیاں بیان کی ان کو بھی وہ چھپا دیتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لے سکتے اپنے اس وقت کی یا اپنے نوکری کی، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ وہ قرآنی آیات کو اس وقت کی، یعنی زبور کی، تورات کی، انجیل کی، جو ان کے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ جتنے بھی ہیں ان کے وہ احکامات کو سرے سے ہی تبدیل اور جو ہے وہ بدل دیتے تھے، یا یہ کہ ان لوگوں سے وہ نذرانے لیتے تھے اپنی مذہبی سٹیٹس کی بنا پر، اور جو کہ ان کے پاس پیسے دینے والا آتا تو اس کی سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے جناب وہ کیا کرتے، وہ چھپا جاتے، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی ہوا تھا کہ جب یہودیوں کی بچی نے اور ایک بچے نے زنا کیا تھا، لڑکی لڑکے نے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو زنا جو ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آپ ہمیں بتائیں جی اس کی سزا کیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تم کتاب اپنی میں نہیں پاتے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منگوایا ان سے تورات کو، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے وہ رجم والی آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تھا، وہ جو سزا والی تھی اس کے اوپر جو ہاتھ رکھا، تو عبداللہ بن سلام نے کہا جن سے کہ یہ ہاتھ ہٹائیے، تو نیچے وہ آیت لکھی ہوئی تھی جس کے اندر حکم یہ تھا کہ اگر شادی شدہ مطلب زنا کریں تو ان کو جو رجم کر دیا جائے۔ تو اس طرح وہ چھپاتے تھے، لیکن قرآن کی تعلیم، امامت کروانے پہ یا اس طرح کوئی اور نوکری جو ہے اسلامی کسی بھی شعبے کے اندر کرنے پہ وہ تنخواہ جو لیتے ہیں، اس کی پہلی دلیل وہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ تم اجر لیتے ہو اس کی مستحق اللہ رب العزت کی کتابیں، نہیں تم اس کے بدلے میں اجر لو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ پڑھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، مقدمات کے فیصلے بھی کرتے تھے اور عرف عوام کی خدمت جو ہے وہ کرتے تھے، تو ان کے پھر تنخواہ جو تھی وہ بیت المال سے شروع کی گئی تھی، کیونکہ اگر وہ باہر جاتے اپنے روزگار کے لیے، اپنے کاروبار اور بزنس کے لیے، تو پھر عرف عام کے جو مسائل تھے، عوام کی جو انتظامات تھے وہ ختم ہو جاتے تھے، تو لہٰذا ان کی تنخواہیں جو ہے وہ اس طرح سے مقرر کر دی گئی۔ اما یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا بزنس جو ہے وہ تجارت ہے، میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں اور یہ میرے اہل و عیال کے لیے ناکافی تھا، اور اب میں اگر مسلمانوں کے کام معاملات میں مشغول ہو گیا تو پھر ابوبکر کے اہل و عیال جو ہے وہ بیت المال سے کھائیں گے اور ابوبکر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قسم کرے گا۔ امام بخاری نے اس روایت کو جو نقل کیا ہے، تو یعنی خلفائے راشدین کی جو تنخواہیں تھیں تو وہ بیت المال سے، سرکاری خزانے سے ان کو جو ہے وہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ قوم کے خدمت کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری روایت ہے کہ جب خلیفہ بنایا گیا تو اپنے معمول کے مطابق اگلے دن انہوں نے اپنے وہ گانٹھ، اپنی گٹھڑی اٹھائی کپڑوں والی اور سر پہ رکھی اور بازار جو ہے وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو راستے میں ملے اور ابو عبیدہ بن جراح بھی ان سے ملے، انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنا روزگار اور اپنا کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے آپ سے کہا جی آپ خلیفہ بن چکے مسلمانوں کے اور اب جو ہے آپ تجارت نہ کریں، آپ جو ہے وہ عوام کے کام اور انتظامات میں لگے، تو آپ نے فرمایا پھر میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نوکری اور وظیفہ جو ہے مقرر کر دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے آپ کے لیے ہر روز ایک نصف بکری کے برابر جو ہے وہ وظیفہ جو ہے آپ کا سرکاری طور پہ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا. اسی طرح محمود سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو آپ کا وظیفہ جو آپ کی تنخواہ جو تھی وہ 2000 درہم مقرر کی گئی تھی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے خرچ میرے گھر کی ضروریات سے زیادہ ہے, مجھے اتنا نہیں چاہیے. تو آپ نے 500 اس میں سے منہا کرا دیا تھا, کٹ کروا دیا تھا کہ نہیں مجھے جو ہے وہ 2000 کی بجائے 1500 ملتا رہے تو میرے لیے جو وہ اتنا ہی کافی ہے. تو اب اس چیز کی بنیاد پر پہلے تو یہ دلائل تھے. دوسری بات یہ کہ علماء جو ہیں وہ اپنے قرآن پڑھانے, ائمہ حضرات اپنی امامت کرانے, خطبہ جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں وہ خطبے کے پیسے نہیں لیتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے وقت اور ٹائم کے پیسے لیتے ہیں. کہ کسی امام یا کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی عالم پہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جناب فلاں مسجد میں فلاں ٹائم پہ فلاں وقت وہ حاضر ہو اور جماعت کروائے. ہو سکتا ہے اسے بڑا ضروری کام ہو, اسے کوئی اور بھی حاجت ہو, تو وہ ساری حاجتوں کو ایک طرف رکھ کے کیا کرتا ہے, وہ وہیں فکس ہو جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے, میں نے یہاں کام یہ کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک تو چونکہ وہ وقت دیتے اور پابند ہو چکے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی کسی طرح کی. تو اس پابندی اور وقت کے بدلے میں وہ علماء جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس وقت کا پیسہ لیتے ہیں, نہ کہ وہ اپنی تعلیم کا اور اپنے قرآن پڑھانے کا پیسہ لیتے ہیں. ہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی کی یہ نیت ہوگی تو وہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی. نیت یہی انسان کی ہونی چاہیے کہ جو اس نے وقت دے رکھا ہے اس وقت کے بدلے میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ لے رہا ہے. تو لہٰذا دو طرح سے ان کا دلائل آگے احادیث کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت, خلفائے راشدین کا عمل, اور تیسری چیز جو انہوں نے جماعت اپنے وقت اور جمعہ پڑھانا وہاں فرض کیا ہوا ہے اس ذمہ داری کی وجہ سے, یا پھر جو وقت دیتے ہیں اس ذمہ داری کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پیسے لے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ آج کل جو ہمارے دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ چل رہا ہے, وہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ خطبہ حضرات اس طرح کے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں, اچھی خاصی تنخواہیں لینے کے باوجود جب وہ خطاب کے لیے باہر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی کانفرنس, کسی بھی جلسے میں جاتے ہیں تو وہ ہزاروں لاکھوں تک نعت خوانان حضرات اور ہمارے علماء اور خطبہ خصوصی طور پر جو ہے یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ ان کا ڈیمانڈ کرنا کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرایہ ان کو دے دیجیے کہ آپ اتنے میں وہاں پہنچ جائیں گے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن وہ بالکل ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ دیے جائیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. یہ سراسر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے, اور یہ وقت کا پیسہ نہیں ہے. پھر ان کی وہ نعت کا, ان کے خطاب کا, یا ان کی پھر وہ کسی بھی تعلیم کا, ان کے لیکچر کا, جو بھی چیز ان کی ذمہ ہوگی یہ اس کے بدلے میں ہوگا. تو یہ ناجائز قرآن و سنت کی روح سے کہ پھر وہ دین کو دنیا کمانے کے لیے جو انہوں نے ذریعہ بنا لیا ہے اور اپنے وہ فن کو, اپنے علم کو بیچ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیز سے بچائے اور للہ فی اللہ اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ دین کی تبلیغ اور امامت اور خطابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.